ہر 2 گھنٹے کے بعد ایک خاتون کی موت واقع ہو رہی ہے صرف سروائیکل کینسر کی وجہ سے. بہت ہی موذی مرض ہے, بہت خطرناک بیماری ہے. 7,000 ہر سال, اور ان میں سے 5,000 خواتین کی موت واقع ہو جاتی ہے اس کینسر سے. یہ جنسی تعلق سے منتقل ہوتا ہے, میاں بیوی کے تعلق سے آپس میں منتقل ہوتا ہے. یہ ویکسین چونکہ 2006 سے لگ رہی ہے, یہ ویکسین تیار ہونا شروع تھی 1990 میں آسٹریلیا میں. اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ مختلف مراحل سے گزری اور فائنلی 2006 میں امریکہ میں اس کو اپروول ملی فار میس ڈسٹریبیوشن. لڑکی کو, کسی خاتون کو اگر یہ ڈر ہے یا احتیاطاً بالکل کہ وہ اپنا ٹیسٹ کرا سکتی ہیں کہ میں کہیں, بالکل ہر 3 سال کے بعد اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, پیپ سمیئر کا ٹیسٹ کرائیں, اس میں ارلی چینجز ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں, کینسر بننے سے پہلے کی چینجز آ جاتی ہیں, اس پہ وہیں ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے. کینسر سے بچاؤ کے لیے ایک ویکسین کا بڑا چرچا ہے. سوشل میڈیا پہ دھڑا دھڑ لوگ اپنے تبصرے کر رہے ہیں اور ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں. بہت سارا فیک ڈاٹا جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے. اچھا, یہ جو کینسر ہے دراصل ہے کیا, اور یہ ویکسین والا معاملہ کیا ہے, یہ لگنی چاہیے نہیں لگنی چاہیے؟ ہم اس پہ خود تبصرہ نہیں کریں گے چونکہ ہم اس چیز کے ایکسپرٹ نہیں ہیں. ہم نے اسپیشل ڈاکٹر صاحبہ کو بلایا ہے. ڈاکٹر صوبیہ ظفر ہیں, گائنیکالوجسٹ ہیں, سینئر ڈاکٹر ہیں. ان سے ہم رائے لیں گے. کچھ سوال ہیں, کچھ عوامی سوال ہیں اور کچھ ہم سوال کریں گے اور انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ دراصل یہ سارا معاملہ کیا ہے, حقیقت کیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. جی وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, بتائیں کہ یہ جو سروائیکل جو کینسر ہے, پہلے تو بتائیں کہ بیسیکلی یہ ہے کیا؟ اچھا, سروائیکل کینسر جو ہے یہ ایک خواتین میں پایا جانے والا کینسر ہے جو بچے دانی کے منہ کا کینسر کہا جاتا ہے. اچھا, بچے دانی کو ہم یوٹرس کہتے ہیں اور اس کے نیچے جو اس کا ایک یہ الٹی ناشپاتی کی طرح کا ایک سٹرکچر ہے جس کا نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے 3 to 4 سینٹی میٹر, اسے ہم سروکس کہتے ہیں. یہ اس حصے کا کینسر ہے جو کہ پھیل کے بچے دانی کے اوپر تک جا سکتا ہے, نیچے تک جا, سائڈوں پہ بھی پھیل جاتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی موذی مرض ہے, بہت خطرناک بیماری ہے اور اتنا موذی ہے کہ سٹیج 1 تک اس کی سرجری ممکن ہے. اگر یہ سٹیج 2-3 میں چلا جائے تو سرجری بھی ممکن نہیں رہتی. اس میں ریڈیو تھراپی اور باقی ہمیں ٹریٹمنٹس پہ جانا پڑتا ہے اور اس سے اموات بہت زیادہ. اس وقت ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر سال 7,000 نئے سروائیکل کینسر کے کیسز سامنے آ رہے ہیں ہمارے پاکستان میں. 7,000 ہر سال, اور ان میں سے 5,000 خواتین کی موت واقع ہو جاتی ہے اس کینسر سے. اب آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ایک ایسی بیماری جس کا علاج ہی, کیونکہ ہمارے یہاں جو کیسز آتے ہیں وہ آتے ہیں لیٹ سٹیج پہ, ارلی سٹیج پہ لوگ آتے نہیں ہیں, اس کو ان سمٹمز کو اگنور کرتے ہیں یا ان کو لائٹ لیتے ہیں جو بھی اس کے سمٹمز ہیں, اور جب آتے ہیں تب تک وہ اتنا ایڈوانس ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کی بعض اوقات علاج بھی ممکن نہیں رہتا. آپ سوچیں کہ ہمارے ہاں ہر 2 گھنٹے کے بعد ایک خاتون کی موت واقع ہو رہی ہے صرف سروائیکل کینسر کی وجہ سے پاکستان کے اندر, اور دس از دا ہائیسٹ مورٹیلٹی ریٹ امنگ ساؤتھ ایشیا. میں ویسٹ کی بات نہیں کروں گی کیونکہ ان کے پاس جدید سہولیات ہیں, علاج معالجہ زیادہ ہے, اویئرنیس زیادہ ہے, تو ان کا تو ڈیفینیٹلی نمبر بہت کم ہے ہم سے. لیکن جنوبی ایشیا جو ہمارے جیسے ملک ہیں اور کم و بیش ہمارے جیسے وسائل ہیں, ان میں اس وقت ہم سب سے اوپر ہیں. یعنی کہ ہر 1 لاکھ خواتین میں سے 20 خواتین کی ڈیتھ ہو رہی ہے سروائیکل کینسر سے. یہ نمبر انڈیا میں 17 ہے, یہ نمبر بھوٹان میں 6 ہے, اور یہ نمبر مالدیپ میں 4 ہے. ہر بیماری کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں. جی بالکل ایسے ہی. تو اس بیماری کی جو وجوہات ہیں وہ کیا سمجھتی ہیں بطور ڈاکٹر کی وجوہات کیا ہیں, کیسے یہ ہو جاتا ہے؟ 70% کینسر ہے وہ صرف 2 اسٹرین سے آ رہا ہے. وہ ہے 16 اور 18. اور یہ جو ویکسین لگ رہی ہے یہ انہی 2 اسٹرینس کے اگینسٹ ہے. حالانکہ ہم باقی جو ملکوں میں ہیں اب ویکسین, ہم تو ابھی یہ بالکل بیسک ویکسین کی بات کرنے لگے ہیں جو ابھی ہمارے پاس آئی ہے 16 اور 18 کے اگینسٹ ہے. باقی جو ماڈرن ممالک یا ویسٹرن کنٹریز ہیں ان میں 4 کے اگینسٹ بھی ویکسین ہے موجود. ان کے پاس 9 وائرسز کے 9 اسٹرینس کے اگینسٹ بھی ہے, یعنی کہ وہ اتنی ترقی کر چکے ہیں. یہ وائرس منتقل کیسے ہوتا ہے؟ یہ جنسی تعلق سے منتقل ہوتا ہے, میاں بیوی کے تعلق سے آپس میں منتقل ہوتا ہے. لیکن ہمارے جو خواتین ہیں, جب میں بات کاٹوں گا ڈاکٹر صاحب آپ سے معذرت کے ساتھ کہ یہ جب منتقل ہوتا ہے, اب یہ جو جس ایج گروپ میں ہم لگا رہے ہیں, اب اس ایج گروپ کا جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں تو ظاہر ہے ایسے کیسز, میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہیں نہیں, بٹ ان کی تعداد تو نہ ہونے کے برابر ہے. تو پھر کیسے یہ منتقل ایسے کم عمر بچیوں میں کیسے ہوگا؟ اچھا دیکھیں, اب یہ جو آپ نے بڑے اچھا سوال کیا, یہی کنفیوژن ہے لوگوں کو. جی بالکل. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویکسین شاید کوئی ٹریٹمنٹ ہے, کوئی علاج ہے, جب جس ایج میں خواتین کو یہ خطرہ لاحق ہو اس ایج میں لگنی چاہیے. حالانکہ یہ
علاج نہیں ہے، یہ بچاؤ ہے، یہ پریونشن ہے، اور پریونشن ہمیشہ پہلے کی جاتی ہے، اس ایج میں آنے سے پہلے کی جاتی ہے. اب آپ ایک تو میں 2 باتیں یہاں پر رکھنا چاہوں گی. ایک بات تو یہ ریسرچ سے پروو ہوئی ہے کہ جب 15 سال سے پہلے ہم HPV کی ویکسین لگوا دیں بچیوں کو، جو کہ پوری دنیا میں بھی لگ رہی ہے، 4th اسٹینڈرڈ 4تھی کلاس کے بچیوں کو لگائی جاتی ہے، 9 سے 10 سال کی بچیاں ہوتی ہیں، تو اس میں امیونٹی بہت اچھی ڈیولپ ہوتی ہے، جلدی ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور میکسیمم امیونٹی آ جاتی ہے صرف ایک سنگل ڈوز سے. حالانکہ یہ 15 سے 25 سال کی عمر تک بھی لگوائی جا سکتی ہے، لیکن اس میں سیم امیونٹی لانے کے لیے ہمیں 3 ڈوزز چاہیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو بات یہ کہ ہمیں اس میں میکسیمم امیونٹی مل جائے گی، چاہے بچی کی شادی بعد میں ہو، جنسی تعلق بعد میں بھی قائم ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ ہم اگر اپنے اندرونی علاقوں کی بات کریں، اپنے ان علاقوں کے جو انڈر پریولیجڈ ہیں ان کی بات کریں، تو ان میں بہت ساری بچیوں کی شادیاں بہت ارلی ایج میں ہو جاتی ہیں. 12-13 سال کی عمر میں بچیوں کی شادی ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اور آپ آئے روز یہ واقعات سنتے ہیں کہ ان کم عمر بچیوں کی سندھ میں، پنجاب میں حالانکہ قانون موجود ہے 16 سال کی عمر کا، 18 سال کی عمر کا، لیکن اس کی وائلیشنز ہر جگہ ہو رہی ہیں. اور 16 سال تو لیگلی بھی ایکسیپٹ کیا گیا ہے ہماری گورنمنٹ نے، لائک بہت سی حکومتیں جو صوبائی ہیں وہ 16 سال کو تو لیگل کرتی ہیں. تو ایک بچی کو 14 سال کی عمر میں ویکسین لگے گی تو اس کی امیونٹی 16 سال کی عمر تک وہ ہوگی نا کہ وہ اس سے اپنا بچاؤ کر سکے. بہت ساری اموات کو کرونا ویکسین کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی کہ چونکہ جن لوگوں نے کرونا وائرس کی ویکسین لگوائی، اب عام آدمی، میں نے کبھی سنا تو نہیں، کسی ڈاکٹر نے بھی کہا ہو کہ عام آدمی کہتا ہے لے جی ویکسین لگی تھی تو ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو دیکھیں اب یہ اموات ہو رہی ہیں. اور اسی طرح اب ہماری بچیوں کی طرف تو کرونا کو اور اس ویکسین کو جو ملایا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایک سازش تھی کہا جاتا ہے. تو اب یہ بھی کچھ اس طرح کی چیز ہے. ہاں جی، یہ اصل میں اس طرح سے ہے، کرونا ویکسین تو ایک نئی ویکسین تھی کیونکہ 2020 میں دنیا اس وبائی مرض کی لپیٹ میں آئی اور اس کے بعد ریسرچز ہوئی اور ویکسین بنی. ابھی اس کے اوپر اسٹڈیز جاری ہیں. اس کے جو شارٹ ٹرم کمپلیکیشنز پہ اسٹڈی ہو گئی تھی اس میں ایسا کچھ نہیں آیا تھا، لیکن لانگ ٹرم اسٹڈیز کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا ڈیٹا کا. اس کو میں آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کر سکتی کہ ایسا نہیں ہے یا ایسا ہے، کیونکہ ابھی اس پہ اسٹڈیز جاری ہیں. 5 سال کا 10 سال کا ڈیٹا آئے گا تو تب ہم اس پہ آتھینٹسٹی سے کچھ بات کر سکیں گے. لیکن یہ ویکسین چونکہ 2006 سے لگ رہی ہے، یہ ویکسین تیار ہونا شروع تھی 1990 میں آسٹریلیا میں. اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ مختلف مراحل سے گزری اور فائنلی 2006 میں امریکہ میں اس کو اپروول ملی فار میس ڈسٹریبیوشن. اور تب سے اس کے بعد 2008 میں UAE میں، پھر اس کے بعد ملائیشیا میں، مسلم ممالک بھی اس میں آئے. اس کے علاوہ سارا یورپ، سارا نارتھ امریکہ، ایون ہماری مڈل ایسٹرن کنٹریز جس میں کویت، بحرین، قطر شامل ہے، سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات کا پہلے میں نے ذکر کیا، ایون بنگلہ دیش اور مالدیپ، ہمارے ساؤتھ ایشین کنٹریز بھی اس لسٹ میں شامل ہے جس میں یہ میس لیول پہ لگوائی جا رہی ہے. بھوٹان کا میں ذکر کروں گی، وہاں پہ 95% بچیوں کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے. لڑکی کو، کسی خاتون کو اگر یہ ڈر ہے یا احتیاطاً نہیں کہ وہ اپنا ٹیسٹ کرا سکتی ہیں کہ میں کہیں، بالکل ہر 3 سال کے بعد اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، پیپ سمیئر کا ٹیسٹ کرائیں. اس میں ارلی چینجز ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں، کینسر بننے سے پہلے کی چینجز آ جاتی ہیں، اس پہ وہیں ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے. چونکہ اس کینسر کا یہ ہے کہ کینسر سلو آگے جاتا ہے، کم سے کم 10 سال لگاتا ہے انفیکشن کے بعد کینسر بننے میں. تو اس 10 سال میں اگر 2-3 دفعہ بھی آپ نے اپنا وہ ٹیسٹ کروا لیا ہے تو آپ بالکل آپ تسلی رکھ سکتے ہیں کہ مجھے وہ علامات نہیں ہیں. اگر اس کو پتہ چل گیا کینسر ہو گیا تو جب پتہ چلے تو یہ قابل علاج پاکستان کے اندر ہے، اس کا فوری علاج ہے؟ جی بالکل علاج ہے، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اسٹیج کے اوپر. اگر ارلی اسٹیج میں ہمارے پاس آ جاتی ہے تو پورا ہم کینسر نکال دیتے ہیں، سرجری ہو جاتی ہے، اس کے بعد ریڈیو تھراپی سے مریض مکمل صحت یاب ہو جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے اگر وہ 2nd-3rd اسٹیج پہ آتے ہیں تو اس پہ بھی علاج ہے پاکستان میں، ہمیں بیرون ملک نہیں بھجوانا پڑتا، یہیں پہ ہے. لیکن اس میں پھر اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسٹیج پہ چلا گیا، وہ مکمل ہو سکتا ہے علاج، نہیں ہو سکتا، کس حد تک ہو سکتا ہے، پھر اس کی اپنی کمپلیکیشن ہے. اس کا علاج بھی اتنا سادہ اور آسان نہیں ہے، ایک بہت زیادہ بڑی سرجری ہوتی ہے، ریڈیو تھراپی کے اپنے نقصانات ہوتے ہیں، پیشنٹ کو برداشت کرنی پڑتی ہے، وہ ساری تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. تو اس لیے بہت بہتر ہے کہ آپ اس سے پہلے ہی اس کے بچاؤ کے لیے اقدامات کر لیں. چلیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، آپ نے سنا کہ سروائیکل کینسر کے حوالے سے جتنی بھی معلومات بیسک تھی، جو سوال سوشل میڈیا پہ آ رہے تھے، کچھ افواہیں گردش کر رہی تھی، اس سارے سوالوں کا ہم نے کوشش کی کہ ہم نے ڈاکٹر صوبیہ ظفر سے جاننے کی. ان کی رائے یقیناً بڑی مستند ہے اور معتبر ہے. انہوں نے ساری چیزوں کو کلیئر کر دیا کہ یہ ویکسین جو ہے یہ خطرہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی بچیوں کی مستقبل میں جو ان کے لیے پرابلم پیدا ہو سکتی ہے اس کے لیے حفاظت ہے، بچاؤ ہے. تو بیماری آنے سے پہلے اگر ہم کچھ ایسا کر لیں کہ جس سے ہم بچ پائیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہتر ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں، کوئی سوال ہو، آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اپنے میزبان مناظر علی کو اجازت دیں، دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.